بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحیح اسلامی عقیدے کے بارے میں بات کریں گے کہ صحیح اسلامی عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ عقد سے ہے، جس کا معنی گرہ گانٹھ، یعنی جس طرح گرہ کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دیتی ہے، اسی طرح دل کو عقیدے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ عقیدے میں دو چیز آتی ہیں۔ نمبر 1 ایمان کی 6 ستون۔ نمبر 2 دوسری چیز ان 6 ستونوں کے متعلق ٹاپک کے متعلق ہے۔ یعنی ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ستونوں کے بارے میں ہی بتایا۔ چلیے ایمان کے 6 ستون۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 رسولوں پر ایمان۔ نمبر 3 اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ نمبر 4 کتابوں پر ایمان، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب پر ایمان۔ نمبر 5 فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 6 روز آخرت پر ایمان۔ ایمان کے 6 ستونوں کے متعلق ٹاپک کا مطالعہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے حصے میں ہم ان ٹاپک کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایمان کے 6 ستونوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثلا اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، اللہ پر ایمان کیسے لانا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو اور اسے رب ماننے کے بعد کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کی وضاحت ہم دوسری حصے میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا لانا ضروری ہے، 6 ستونوں کو ماننا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن میں تبلیغ کے لیے بھیجا تو کہا کہ وہ اہل کتاب ہے، اہل یمن یہودی تھے، ان کو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانا یعنی عقیدہ سکھانا، ان کے بعد نماز کا بتانا۔ اللہ نے دن رات کو 5 نمازوں پر فرض کیا ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے جو زندگی گزارنے کے لیے عمل کو راستہ دکھاتا ہے، اور یہ دل کی نیت کا نام ہے، جیسا کہ حمد بن حنبل روح نے فرمایا، کسی بھی علم کا حصول یعنی دینی علم کے اجر کے برابر نہیں اگر نیت ٹھیک ہو۔ کسی نے پوچھا نیت کا ٹھیک ہونا کیا ہے، تو فرمایا اپنے آپ سے جاہلیت کو دور کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 دوسروں سے جاہلیت کو دور کرنا۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے 3 مقصد ہونے چاہیے۔ نمبر 1 اپنے آپ سے جاہلیت کو دور کرنا۔ نمبر 2 دوسروں سے جاہلیت کو دور کرنا۔ نمبر 3 اللہ کے دین کا دفاع کرنا۔ عقیدے کا ایک نام توحید بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقائد کی پوری توجہ توحید پر ہے۔ دینی اسلام میں عقائد کی بڑی اہمیت ہے اور اس مضمون کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ علم ہو، کہیں ہمارا عقیدہ غلط تو نہیں، کہیں اس میں بدعت کفر یا شرک تو نہیں۔ جیسا قبولیت عمل کی 2 بنیادی شرائط ہیں۔ عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرائط اللہ تعالیٰ کی سے اخلاص ہے، جیسا ہم عقیدے کا درست ہونا بھی کہتے ہیں اور توحید بھی کہتے ہیں۔ توحید عقیدے کی بنیاد ہے اور عقیدہ عمل کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست ہوگا تو ہی عمل قبول ہوں گے، ورنہ عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَيْكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ الزمن آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بلا یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضیاءکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا، مطلب ہے اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی، خطاب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی، کیونکہ پیغمبر اللہ کی حفاظت و عصمت میں ہوتے ہیں، اس سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن دراصل امت کے لیے تنبیہ اور اس کو سمجھنا مقصود ہے۔ معلوم ہوا اگر عقیدہ کفر و شرک پر مبنی ہے تو اعمال ہرگز قبول نہیں ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف ہم آپ کو بیان کریں گے۔ صحیح عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو، جس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہو۔ عقیدے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کی پیروی جائز نہیں، صرف اسی شخص کی پیروی جائز ہے جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقائد کی تعلیم دے۔ عقیدے کی اہمیت۔ عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی مجموعی حدیث حیثیت کو پرکھیں تو 5 موضوعات کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ پہلا موضوع ہے، فرسٹ نمبر پہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی خبریں ہیں۔ نمبر 2، توحید اور خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت ہے۔ نمبر 3، وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن کو کرنے سے روکا گیا۔ نمبر 4، وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہے، یعنی موحدین کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے۔ نمبر 5، وہ لوگ جو بد عقیدے ہیں اور کفر و شرک میں ملوث ہیں، ان کے لیے غضب اور عذاب کا ذکر ہے۔ ان 5 موضوعات کا تعلق عقیدے سے ہے۔ انسانوں پر عائد ہونے والا اول و آخری فرض عقیدہ توحید ہے۔ جب انسان بالغ ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر جم جائے اور اس کا اقرار کرے، اسی طرح مرتے وقت بھی عقیدہ توحید پر ہی موت آئے۔ جیسے سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمانوں والا عقیدہ ہو، اللہ کے فرما بردار بندے بن کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ عقیدے کی دونوں شرائط خالص اللہ کے لیے اور سنت نبوی پر ہے، اسی طرح حدیث نبوی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ شک و شبہات آج کل ہمارے معاشرے میں میڈیا، اخبارات اور خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے شک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں اور ان کا بنیادی نشانہ عقیدہ ہے، لہذا جب تک عقیدہ پختہ نہیں ہوگا ہم اس شک و شبہات کا سامنا نہیں کر سکیں گے، اس لیے بھی عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں پر پوری ہوتی ہے، ہم نے صحیح اسلامی عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل کر دی ہے۔ چلیے تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔